بسم اللہ الرحمن الرحیم بے ہجر در مرگ آنیست شبِ افسانہ با گزرد. کس کا شعر ہے یہ؟ شعر تو پڑا ہوا ہے سینکڑوں بار کا، دل ہی دل میں دہرایا ہوا، بارہ اس کی کیفیت اور اسرار پر وجد کر چکا ہوں. بابا بابا تہر اریاں نہیں، یہ ان کی زبان نہیں ہے. بابا بابا افغانی گیلانی نہیں، اس نام کا کوئی شاعر ہی نہیں گزرا. نصیری گیلانی، ہاں بابا نصیری گیلانی. اور پھر پورا شعر پڑھ لیا میں نے، یہ یاد آ گیا اور میں نے سمجھا کہ ورگ پڑھ لیا ہے. بیخا بیم ز حجر در مرگ می زند، اے نیست آنشبے کے بے افسانہ با گزرد. وہی پخراجی سنہری روشنائی، بہت میٹھی میٹھی سی، لیکن ایک زرد بہات تھی کہ الفاظ سے پھٹی پڑتی تھی. کیسی کششیں ہیں اور کیسے جوڑ، صرف ایک تو دائرے اور نہ جانے کتنی کششیں. مرگ نیست شبے اور بیخا بیم کو بھی یوں لکھا تھا کہ بے اور بیخا بیم میں بھی کشش ڈال دی تھی، اور علم کی طرح دل میں کھپتے ہوئے این اور آن، اور افسانہ کے الف این نیست آن شبے کہ بے افسانہ بگزرد. کیا پر اسرار بات ہے، اور اس میں پر تو اور بھی رمز ناک معلوم ہوتی ہے. یہ رات ایسی رات نہیں کہ کہانی کی طرح گزر جائے، یا کہانی اسے گزار دے، ختم کر دے. سنو گے تو کہوں کوئی پھر بولا ہے، خدا معلوم کوئی جنات ہے کیا. میرے جسم و جاں کا جنگل اس آواز کو سن کر تھرا اٹھا ہے. ساکت گھمبیر فرش شب کے اوپر لمبے قدموں سے کون گزرا ہے ابھی، لیکن کون مجھے سنائے گا اور کیا سنائے گا؟ کون ہے جو مجھ سے کہہ رہا ہے سنو گے تو کہوں کیا سنوں، کیوں سنوں؟ ہجوم سادہ لوہی نے گوش ہوش میں خروش بے معنی کا کف بھر دیا ہے. کتاب بند ہو گئی. مجھے اپنے ہاتھ پر، اور ہاتھ پر نہیں بدن پر قابو نہیں رہ گیا. ہزار چاہتوں کہ جی کو مضبوط کروں، آنکھیں بیچ لوں، انہیں دیر تک باندھ رکھوں، پھر گوشہ چشم سے بہت دھیرے دھیرے دیکھوں کہ کتاب اب بھی وہیں ہے کہ نہیں. میرے پیچھے والی کی سانسیں اب بھی میری گردن کے باریک روئیں مرتعش کر رہی ہیں کہ نہیں. جاتے ہیں کیسے کیسے سمے چشمے وا کرو. میر محمد تقی صاحب نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا، یا شاید نہیں دیکھا تو وہاں کھڑکی نہیں، باریک شیشے کی دیوار تھی جس پر مخطوطہ لکھا ہوا تھا. آر پار کا مرزا سب اس مخطوطے میں منقش تھا، اور جہاں جہاں جگہ خالی تھی وہاں سے نسیم بھی کبھی تیر سی، کبھی معشوق سی، کبھی مصرع طرح سی چھن کر آ جاتی تھی. کتاب ہے کہ بہت سی غیر متعلق اشیاء سے ترتیب دیا ہوا کوئی منظر، لیکن میری آنکھیں تو ابھی بند ہی ہیں. میں نے دل میں کہا میری آنکھیں خوف سے بند ہیں شاید، لیکن خوف مجھے اس کتاب سے نہیں اپنے آپ سے تھا. شعر کے نیچے بھی کچھ لکھا ہوا تھا، حسب معمول مٹا مٹا سا. روشنائی وہی افشانی شنگرفی سی، یا شاید لاج وردی سی، مگر بھلا لاج وردی پر شنگرفی کا شک کیوں کر گزر سکتا تھا. میں نے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں پرانی کتابیں دیکھی، اٹھائی اور برتی ہیں. خود میرے پاس ایسی کتابوں کی کثرت نہیں تو کمی بھی نہیں. ایسا کبھی نہ دیکھا کہ زرد نلگونی اور سرخی میل زعفرانی ایک سا معلوم ہو. لیکن یہ بھی ہے کہ دہلی کے پرانے مصوروں اور خطاطوں کے خاص رنگ چار تھے: سفید، سنہرا، لاج وردی اور شوخ برنی. بید رنگ ہمیشہ گھر کی چہار دیواری میں بڑے رازدارانہ انداز میں تیار ہوتے تھے. کیا مجال کسی کو کسی کے نسخے اور پرچہ و ترکیب استعمال کی بنک پہنچ جائے تو یہ شاید ایسے ہی کسی گھرانے کی خفیہ روشنائی ہوگی جس کے رنگ میں اور بھی رنگوں کی چھوٹ تھی. کچھ مرزا کے بعد کوئی لفظ تھا، ایک لفظ یا شاید دو لفظ. اس کے پہلے مرزا، مرزا غالب، مرزا سودا، کچھ نو سا بھی پڑھا جاتا تھا. تو کیا اسے مرزا نوشہ پڑھوں؟ کیا یہ غالب کے دستخط تھے؟ میرے دل زور سے دھڑکا، لیکن غالب نے خود کو مرزا نوشہ تو کبھی لکھا نہ تھا. دوسرے لوگ کہتے تھے اور نوشہ نواب، تو کیا مرزا نوش لکھا ہوا تو ہے لیکن کسی اور کے قلم سے ہے. اچانک مجھے بالکل صاف سمجھ میں آ گیا کہ نوشہ نہیں، نواب ہے، اور مرزا کے پہلے ہے. مرزا کے بعد جس لفظ کو میں نو گمان کر رہا تھا وہ خان کے خے کی بگڑی ہوئی شکل ہے. دفتر سب آئینہ ہو گیا. نواب مرزا خان لکھا ہوا تھا، اور دستخط کی طرح نہیں بلکہ گویا کسی نے پہلے بابا نصیری کا شعر لکھا، پھر یہ نام لکھا، پھر نیچے کچھ اور لکھا، مثلا ملاحظہ نمائند، یا مطالعہ فرمائند، یا عرض دیدہ شد، یا داخل کتاب خانہ شد وغیرہ. لیکن دا کو کسی کتاب خانے سے تعلق نہ تھا. رامپور میں وہ داروغہ استبل مقرر ہوئے تھے جس پر کہتے ہیں بعض لوگوں کو ناگواری ہوئی تھی. شہر دہلی سے آیا ایک مشکی، آتے ہی استبل میں داغ ہوا.
کسی نے فرمایا ہے کہ یہ شعر رسا رام پوری کا نہیں ہو سکتا، وہ پرانے آدمی تھے۔ استقبال میں محدہ ساکن ہے، بروزن مفعول، وہ محدہ کو متحرک کر کے استقبال کو بروزن فاعلن بلک کیوں کر لکھ سکتے تھے؟ میں کہتا ہوں کیوں نہ لکھتے؟ استقبال کا اردو میں ایک تلفظ تحریک محدہ بھی ہے، اور اگر نہ بھی ہو تو کیا آفت آگے؟ عربی میں محدہ ساکن ہوگی، اردو والے متحرک بولتے ہیں اور ان کے لیے وہی صحیح ہے۔ خیر مجھے بڑا اطمینان ہوا کہ یہ پرانے آدمی کی بھی خوب کہی۔ پرانے آدمی اردو کے اپنے لوگ تھے، عربی فارسی کے غلام نہ تھے جو استقبال کو بروزن فعلن باندھنے کو گدے کی دولتیاں کھانے کے برابر جانتے۔ کتاب پھر آپ سے آپ بند ہو گئی، مان ہلکی سی چٹ کی آواز ہوئی، پھر ایک بار کہیں اور سے کھلا۔ انگریزی میں کچھ لکھا ہوا تھا، پر نہیں ہاتھ کا لکھا تھا یا کانٹے کا حروف کا چربا تھا، کوئی ماہر خطاط ہی ہوگا جس نے اطالوی کاپر پلیٹ سے کچھ مشابہ طرز میں سیاہ روشنائی سے آڑے لمبے حروف میں لکھا تھا۔ لارڈ رابرٹس کا نام صاف پڑھا گیا، پھر صفحے کی آخری سطروں میں اور جلی حروف میں یہ عبارت بھی دکھائی دی: مرزا فتح الملک بہادر غلام فخر الدین رمز 1849۔ اب ہاتھ لگا کر اگلا ورق پلٹا تو بالکل خالی، دوسرے ورق پر کچھ لکھا نظر آیا لیکن کھلتا نہ تھا کہ اردو ہے یا فارسی۔ میرا جی اٹھنے لگا، بھلا یہ کس طرح کی کتاب ہے؟ مطبوعہ ہے کہ مخطوطہ؟ مطبوعہ ہوتی تو صفحے کے صفحے اس عجب ڈھنگ کے نہ ہوتے کہ کوئی خالی ہے، کوئی گنا لکھا ہوا ہے اتنا کہ پڑھا نہ جائے، اور کوئی بہت ہی پاشاں، کہیں انگریزی ہے کہیں کچھ اور، عجب جناتی چیز ہے۔ میں نے دل میں کہا اب اسے تکیے کے نیچے محفوظ رکھ دوں، سو جاؤں، صبح دیکھوں گا، لیکن ابھی تو سر شام ہی کا سماں ہے، رات بہت دور تھی اور میرے سونے کا وقت ابھی بالکل نہ تھا۔ یہ کتاب نہیں، کچھ جناتی کارخانہ ہے، بولتی ہے، چوپ رہتی ہے، آپ ہی آپ کھلتی ہے، آپ ہی آپ بند ہوتی ہے، کبھی ڈراتی ہے کبھی رجاتی ہے۔ آرتھر کوسل کی کتاب کا نام دی گھوسٹ ان دا مشین تھا، تو اس کتاب کو دی گھوسٹ ان دی بک کا نام دے دوں، لیکن کوسلر نے تو اس عنوان کے ذریعے ڈیکارٹس کے نظریے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ انسانی جسم ایک ظرف ہے اور روح یا دماغ یا قوت تفکر اس کا مظروف، یہ روح اور مادہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ کچھ لوگوں کو خوف تھا کہ اگر سائنس یوں ہی زور دکھاتی رہی تو ایک دن وہ مشینوں میں قوت نامیہ کا اصول ڈال دے گی یا دریافت کر لے گی، اور میں تو ان تمام گم شدہ چیزوں کو تلاش کر رہا